السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی، دروس اللغة العربیہ کا تیسرے نمبر کا سبق ہمارا چل رہا تھا، درس الثالث، اور یہ سبق اسٹارٹنگ کے کچھ 2-3 صفحات ہمارے ہو چکے تھے۔ اس کا قاعدہ بھی ہم نے پڑھا تھا، اور یہ ہمارا سبق فعل مجہول کے بارے میں تھا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ایک تو فعل معلوم ہوتا ہے، فعل معروف ہوتا ہے، اور ایک فعل مجہول ہوتا ہے۔ جیسے دروازہ کھولا گیا، تو فعل معروف میں فاعل اور مفعول دونوں واضح ہوتے ہیں، اور فعل مجہول میں مفعول فاعل کے قائم مقام ہو جاتا ہے، یعنی مفعول ہی فاعل کی جگہ لے لیتا ہے، وہاں پر فاعل لانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ایک مرتبہ میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد نیچے کا پڑھیں گے۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ لما تأخرتم یا اخوان، اے بھائیوں آپ لیٹ کیوں ہوئے؟ زبیر نے کہا لأن المطعم فتح اليوم متأخرا، تو فتح یہاں پر فعل مجہول ہے، فعل ماضی مجہول ہے۔ لأن المطعم فتح اليوم متأخرا، اس لیے کہ آج ہوٹل لیٹ کھلی۔ المدرس استاد نے کہا متى فتح، کب کھلی، یعنی کب کھولی گئی۔ زبیر نے کہا فتح الساعة السادسة، 6 بجے کھلی۔ المدرس استاد نے کہا ومتى يفتح كل يوم، اور روزانہ کب کھلتی ہے۔ جابر نے کہا يفتح الساعة السادسة الا ربعا، روزانہ کتنے بجے کھلتی ہے؟ الساعة السادسة یعنی 6 بجے، الا ربعا مگر چوتھائی، تو کتنا ہو جائے گا یہ؟ 5:45 یعنی 5:45 بجے۔ المدرس استاد نے کہا اجلسوا وافتحوا الكتاب این کتابک یا ادریس، بیٹھو اور کتابیں کھولو، ادریس تمہاری کتاب کہاں ہے؟ ادریس نے کہا سرقہ، دیکھیے سرقہ فعل ماضی ہے، مجہول ہے۔ سرقہ کے معنی چرانا، اور سرقہ کے معنی چرایا جانا، تو سرقہ کتابی یا استاد، اے استاد میری کتاب چرا لی گئی، یعنی میری کتاب چوری ہو گئی۔ المدرس استاد نے کہا سرقہ کتابک متى وأین، آپ کی کتاب چوری ہو گئی، کب اور کہاں سے؟ کب اور کہاں سے؟ ادریس نے کہا سرق البارحة من غرفتی، البارحہ بولتے ہیں گزشتہ رات کو، میرے کمرے سے چوری ہو گئی گزشتہ رات، وانا غائب عنہا، اور میں موجود نہیں تھا، یعنی میں کمرے سے غائب تھا، کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وسرقت معه اشیاء اخر، اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی چرا لی گئیں۔ ساعتی وحذائی ومعظم ملابسی، میری گھڑی، میرے جوتے اور میرے کپڑے، اکثر، معظم ملابسی یعنی معظم کے معنی ہوتا ہے اکثر، تو معظم ملابسی میرے اکثر کپڑے بھی چرا لیے گئے۔ حذاء ملابس، ملبسن کی جمع ہے، ملابس یعنی کپڑے۔ المدرس استاد نے کہا عوضک اللہ منہا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے، عوضک اللہ منہا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عوض دے۔ اريد الآن ان اسألکم اسئلة فيما درستم امسی، اب میں چاہتا ہوں کہ ان اسألکم اسئلة، آپ لوگوں سے کچھ کوشچن کروں، کچھ سوالات کروں، فيما درستم، جو تم نے پڑھے تھے، امسی گزشتہ کل۔ فی ای شہر ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ احمد نے کہا ولد صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر ربیع الاول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ المدرس استاد نے کہا وفی ای سنۃ ولد یا جابر، ولد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سال پیدا ہوئے؟ جابر نے کہا ما ادری، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ استاد نے کہا الم تدرسوا ھذا، کیا تم نے یہ پڑھا نہیں تھا؟ جابر نے کہا بلا، کیوں نہیں، درسنا، ہم نے اس بات کو پڑھا تھا، ولکننی نسیت، لیکن میں بھول گیا۔ المدرس استاد نے کہا من یعرف ھذا، کس کو یہ معلوم ہے، کون اس بارے میں جانتا ہے، کس کو یہ معلوم ہے؟ ادریس نے کہا ولد صلی اللہ علیہ وسلم عام 70 و 500 للمیلاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 570 میں پیدا ہوئے۔ استاد نے کہا ھذا صحیح، ہاں یہ بات صحیح ہے۔ فی ای عام ولدت انت یا ادریس، ادریس آپ کس سال پیدا ہوئے؟
ادریس نے کہا ولدت عام 85 و300 و1000 للہجرہ، میں 1385 میں پیدا ہوا، ولدت میں پیدا ہوا، عام 85 یعنی 85، و300 کے معنی 300، و1000 1000، 300 1000 یعنی 1300، اور 85 تو 1385 میں پیدا ہوا۔ استاد نے کہا وفی ای عام ولدت انت یا احمد، احمد آپ کس سال میں پیدا ہوئے؟ احمد نے کہا ولدت عام 67 و900 و1000 للمیلاد، میں 1967 میں پیدا ہوا، 1967 1967۔ المدرس استاد نے کہا این ولدت یا احمد، احمد آپ کہاں پیدا ہوئے؟ احمد نے کہا ولدت فی پاکستان، یا ولدت فی الہند، میں ہندوستان میں پیدا ہوا۔ انت اذن ہندی، تب تو تم ہندوستانی ہو۔ اسمعوا یا اخوان، اے بھائیوں غور سے سنو، اشرح الان قاعدۃ نحویۃ مہمہ، اب میں تمہارے سامنے ایک نحوی اہم قاعدے کی تشریح کروں گا۔ الفعل اما مبنی للمعلوم و اما مبنی للمجہول، فعل یا تو مبنی للمعلوم ہوتا ہے جس کو ہم نے کہا فعل معروف ہوتا ہے، و اما مبنی للمجہول، یا تو فعل مجہول ہوتا ہے۔ واما المبنی للمفعول فمثل قتل یقتل، اور بہرحال مبنی للمعلوم جس سے فعل معروف، جس سے قتل یقتل وہ قتل کرتا ہے یا قتل کرے گا یا اس نے قتل کیا، اور مبنی للمجہول فمثل قتل یقتل، اس کو قتل کیا گیا، یقتل وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ تو یحذف الفاعل مع الفعل المبنی للمجہول، تو فعل مبنی للمجہول میں فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، ویحل المفعول به محلہ، اور مفعول به کو اسی کے قائم مقام بنا دیا جاتا ہے، یعنی وہاں فاعل لانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور مفعول فاعل کی جگہ لے لیتا ہے۔ ویسمى نائب فاعل، اور اس کو نائب فاعل کہا جاتا ہے اور وہ مرفوع ہوتا ہے، جیسے کہ ہم بولتے ہیں قتل الجندی الجاسوسا، کہ پولیس والے نے جاسوس کو قتل کیا، تو اب اس کو مفعول کیسے بنائیں گے؟ قتل الجاسوس، جو جاسوسا کے اوپر زبر ہے فعل مفعول به ہونے کی وجہ سے، تو جاسوس کو ہم فاعل کی جگہ دے دیں گے اور فاعل پر کیا آتا ہے؟ پیش آتا ہے، تو کیا ہو جائے گا یہ قتل الجاسوس، جاسوس قتل کیا گیا۔ یسمع الناس والاذان بوضوح، لوگ باوضوح اذان سنتے ہیں۔ یسمع الاذان بوضوح، اذان باوضوح سنی جاتی ہے۔ یا معاویہ ابن الفعل فی هذه الجملة للمجهول خلق اللہ الانسان من طین، یعنی اس جملے میں جیسے خلق اللہ الانسان من طین، اس جملے میں فعل کو مجہول بناؤ۔ اے معاویہ آپ اس جملے میں فعل کو مجہول بناؤ۔ یہاں پر فعل معروف ہے خلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ کیا ہے؟ معروف ہے، فعل معروف ہے۔ ابھی اس کو ہمیں مجہول بنانا ہے، تو معاویہ نے بنایا خلق الانسان من طین۔ دیکھیے خلق اللہ الانسان، تو انسان یہاں پر مفعول به ہے۔ اب جب ہم فعل مجہول بنائیں گے تو انسانہ کو فاعل کے قائم مقام کر دیں گے، نائب فاعل بنا دیں گے، اور انسان پیش آئے گا۔ پھر خلق الانسان، خلق سے خلق ہو گیا اور انسانہ سے انسان ہو گیا، انسان وہاں پر مفعول به تھا، یہاں پر نائب فاعل بن گیا۔ خلق الانسان من طین، الانسان هنا نائب فاعل، انسان یہاں پر نائب فاعل ہے۔ المدرس استاد نے کہا هذا مثال آخر للفعل المبني للمجهول يا ادریس، اے ادریس فعل مبنی مجہول کی دوسری مثالیں پیش کرو۔ ادریس نے کہا قتل عمر رضی اللہ تعالی عنہ وهو يصلي بالناس في المسجد النبوي، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں لوگوں کو نماز پڑھاتے ہوئے قتل کیے گئے۔ تو قتل عمر، قتل فعل مجہول ہے اور عمر یہاں پر نائب فاعل ہے، یعنی مفعول تھا تو نائب فاعل بن گیا فعل مجہول ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح المدرس استاد نے کہا یا احمد، احمد ہات مثالا آخر علی ان یکون الفعل فیہ مضارعا، تم دوسری مثال پیش کرو جس میں ابھی تو ہم نے فعل ماضی کی مثالیں پڑھی تھی جتنے بھی، اب فعل مضارع مجہول کی مثال ہے۔ تو دیکھیے احمد و احمد نے کہا یقتل آلاف من الناس فی الحروب، حرب جمع حروب یعنی جنگ، تو جنگوں میں ہزاروں لوگ، آلاف من الناس کے معنی ہزاروں لوگ جنگوں میں قتل کیے جاتے ہیں۔ تو آلاف یہاں پر نائب فاعل ہے، یقتلو فعل مجہول، فعل مضارع مجہول ہے۔ المدرس استاد نے کہا یا جابر هذه مثالا آخر على أن يكون
علی ان یکون نائب الفاعل فیہ مؤنثا، تم دوسری مثال پیش کرو جہاں پر نائب فاعل ان یکون نائب الفاعل فیہ مؤنثا، جہاں پر نائب فاعل مؤنث ہو. اوپر ہم نے مذکر کی مثالیں پڑھی نائب فاعل کی، اب نیچے مؤنث کی مثالیں. جابر نے کہا تقرأ سورۃ الفاتحۃ، فاتحہ مؤنث ہے تائے تانیث کی وجہ سے، تو تقرأ سورۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. تقرأ، قرأ یقرأ سے تقرأ فعل مجہول مضارع. المدرس استاد نے کہا یا حسن اتستطيع ان تذكر آیۃ فیہا فعل مبنی للمجہول، کیا تم ایسی کوئی آیت کا ذکر کر سکتے ہو قرآن مجید سے جو فعل مبنی للمجہول ہو، یعنی قرآن مجید میں فعل مبنی للمجہول کی مثال پیش کرنا ہے. حسن نے کہا نعم استطيع بعون اللہ، جی ہاں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی آیت پیش کر سکتا ہوں. قال تعالی والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون، تو ہمارا یہاں پر مرکز کیا ہے؟ یخلقون ہے، محل استشہاد ہمارا یخلقون ہے. تو یعنی یخلقون یہاں پر قرآن کی آیت میں فعل مجہول استعمال ہوا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. تو کیا جانا یہ کیا ہے؟ فعل مجہول ہے. المدرس استاد نے کہا حسنت یا حسن ایمکنک ان تذکر حدیثا نبویا یحوی، حوا یحوی کے معنی مشتمل ہونا، شامل ہونا، حوا یحوی کے معنی شامل کرنا، شامل ہونا. تو ایمکنک ان تذکر حدیثا نبویا یحوی فعلا مبنیا للمجہول. یا زبیر، اے زبیر، کیا تم ایسی حدیث نبوی پیش کر سکتے ہو جو فعل مجہول، جس میں فعل مجہول ہو، فعل مجہول استعمال ہوا ہو، یا جو فعل مجہول پر مشتمل ہو؟ زبیر نے کہا یمکننی، انشاءاللہ میں پیش کر سکتا ہوں انشاءاللہ. قال صلی اللہ علیہ وسلم لا یلدغ، لدغ یلدغ کے معنی ڈسنا، اور لدغ یلدغ کے معنی ڈسا جانا. تو لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتین، حجر بولتے ہیں سوراخ کو، ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ مومن کو نہیں ڈسا جاتا، ایک ہی سوراخ سے مومن کو 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا. تو یہاں پر فعل مجہول یلدغو کیا ہے؟ فعل مجہول ہے، اور المؤمن یہاں پر نائب فاعل ہے. المدرس استاد نے کہا ماشاءاللہ انتہى الوقت یا استاد. حسین نے کہا کہ استاد وقت مکمل ہو گیا. المدرس استاد نے کہا ارن الجرس، کیا گھنٹی بج گئی. الحسین، حسین نے کہا لا يسمع صوت الجرس فی فصلنا هذا، ہماری کلاس میں گھنٹی کی آواز نہیں سنائی دیتی. استاد نے کہا منذ متى، کب سے؟ حسین نے کہا منذ اسبوعین او اکثر، 2 ہفتے یا اس سے زیادہ سے. جی اب ہمیں یہاں پر سوالات حل کر لیے تھے، ہم نے یہ سوالات حل کر لیے تھے، آپ لوگوں سے لکھنے کا کہا تھا تو آپ لوگ لکھ نہیں پائے. دوسرے نمبر کی مثال ہے، یہاں پر ہمیں نائب فاعل کی تعین کرنا ہے، نائب فاعل فکس کرنا ہے کون سا ہے. ٹھیک ہے، تأمل الامثلة الآتية للفعل المبنی للمجہول. تو فعل مبنی یعنی فعل مجہول کے بارے میں ہمیں یہاں سمجھنا ہے، اور فعل مجہول کی نشاندہی کرنا ہے ہر ایک میں. دیکھیں میں عبارت پڑھ رہا ہوں، بنی الاسلام علی 5. تو یہاں پر بنیہ کیا ہے؟ فعل مجہول ہے. بنیہ فعیلہ کے وزن پر ہے. بنی الاسلام علی 5 کہ بنیاد رکھی گئی اسلام کی 5 چیزوں پر. تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس حدیث میں بنیہ کا لفظ فعل مجہول ہے. آگے دوسرے نمبر کا جملہ قتل علی رضی اللہ تعالی عنہ، قتل علی رضی اللہ تعالی عنہ بالکوفہ، حضرت علی کو کوفہ میں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. تو قتل یہاں پر کیا ہے؟ فعل مجہول ہے، فعل مجہول ہے، فعل ماضی مجہول ہے، اور علی یہ یہاں پر نائب فاعل ہے. ٹھیک ہے، لا تفتح المکتبۃ یوم الجمعۃ، لا تفتح المکتبۃ یوم الجمعۃ، کہ المکتبہ بولتے ہیں لائبریری کو، لائبریری جمعے کے دن نہیں کھلتی، نہیں کھولی جاتی. فتح افتح کے معنی کھولنا،
اور فتح یفتح کے معنی کھولا جانا، تفتح یہ مؤنث کا صیغہ ہے، لا تفتح المکتبۃ اور مکتبہ یہاں پر نائب فاعل ہے، تو لا تکتب المفتحۃ یوم الجمعہ جمعے کے دن لائبریری نہیں کھولی جاتی۔ وجد هذا القلم تحت المکتب، مکتب بولتے ہیں ٹیبل کو، میز کو، تو یہ قلم میز کے نیچے پایا گیا۔ وجدہ کے معنی پایا گیا، وجد یجد کے معنی حاصل کرنا پانا، اور وجد یوجد کے معنی پایا جانا، ٹھیک ہے۔ تو وجد هذا القلم یہ قلم میز کے نیچے پایا گیا، تو یہاں پر نائب فاعل کون سا لفظ ہے آپ میں سے کوئی بتائیں؟ نائب فاعل کون سا لفظ ہے یہاں پر، کون سا کلمہ ہے؟ قلم۔ قلم، تو هذا القلم یہ لفظ کیا ہے؟ نائب فاعل ہے۔ تقتد تقطع، قطع یقطع کے معنی کاٹنا، اور قطع یقطع کے معنی کاٹا جانا، تو تقطع ید السارق چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یا چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ یدن مؤنث ہے اس لیے یہاں پر تقطع آیا۔ لا يسمع الاذان فی بیتنا، ہمارے گھر میں اذان نہیں سنائی دیتی۔ سمع يسمع سننا، اور سمع يسمع سنائی دینا، تو لا يسمع نہیں سنائی دیتی اذان ہمارے گھر میں۔ اذان یہاں پر نائب فاعل ہے، اور يسمع فعل مضارع مجہول ہے۔ یجب ان یکتب العنوان بخط واضح، کہ ضروری ہے کہ عنوان واضح لائن میں، خط بولتے ہیں لائن کو، لکیر کو، واضح لکیر میں لکھا جائے۔ ضروری ہے یہ بات کہ عنوان واضح لکیر میں، صاف لائن میں لکھا جائے۔ قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 63 سنة، اس جملے میں ہم کئی سارے جملے بنا سکتے ہیں اپنے مطلب رشتہ داروں میں سے کسی کے بارے میں، دادا کے بارے میں، نانا کے بارے میں۔ قبیضہ کے معنی قبض کی گئی، روح قبض کی گئی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ قبیض النبی، نبی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیض النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی۔ وہوا ابن 63 سنة، ابنو کے معنی یہاں پر یہ ایک خاص اصطلاح ہے، حالانکہ ابنو کے معنی یہاں پر ہم عمر کے معنی میں کریں گے، جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کے تھے، تو ابن کے معنی بیٹا ہوتا ہے، تو ہم بیٹے کے معنی یہاں پر عمر کے معنی میں کریں گے۔ وہ ہوا ابن 63، 63 کے معنی 3، 60 کے معنی 60، جس وقت وہ 60 سال کے تھے، تو قبیضہ یہاں پر فعل مجہول ہے، النبی نائب فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر کی مشق، تأمل ما یلی، غور و فکر کرو جو نیچے آ رہا۔ جلس الطالب، طالب علم بیٹھا، ہنا الطالب فاعل، دیکھیں یہاں پر الطالب کیا ہے؟ فاعل ہے۔ الفاعل یتقدمہ فعل مبنی للمعلوم، اور فاعل سے پہلے فعل جو فعل ہے جلسہ، یہ فعل کیا ہے؟ فعل معروف ہے، فعل معلوم ہے۔ اب نیچے کی مثال دیکھیے، سئل الطالب، طالب علم سے پوچھا گیا، طالب علم سے سوال کیا گیا، تو ہونا طالب نائب فاعل، یہاں پر طالب علم نائب فاعل ہے، نائب الفاعل یتقدمہ فعل مبنی للمجہول، اور نائب فاعل اس سے پہلے فعل مجہول یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ ابن الافعال الآتیۃ للمجہول، آنے والے افعال کا مجہول بنائیے۔ لاحظ ان الفعل الماضی المبنی للمجہول یکسر ما قبل آخرہ، یہاں پر ہمیں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم فعل معروف سے مجہول کس طریقے سے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فعل مجہول کے بنانے کا طریقہ یہ ہے، ہمیں اس بات کی طرف دھیان دینا ہے کہ یکسر ما قبل آخرہ، یعنی لاسٹ والے حرف سے پہلے ہمیں زیر دینا ہے، جیسے ضربہ، تو ضربہ میں با آخری حرف ہے، اور آخری حرف سے پہلے کون سا حرف ہے؟ را ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا را کے نیچے ہم کیا دے دیں گے؟ زیر دے دیں گے، جیسے ضربہ سے ریبا ہو جائے گا، ابھی ذات کو نہیں چڑھ رہا ہے۔ وَيُزَمُّ كُلُّ مُتَحَرِّكٍ قَبْلَهُ، اور اس سے پہلے جتنے بھی حرف ہوں گے ہر ایک کو پیش دے دیا جائے گا، جیسے یہاں پر را سے پہلے ایک ہی حرف ہے، ضاد ہے، تو ذات کو پیش دے دیں گے، اور آخری سے پہلے والے حرف کو ہم زیر دے دیں گے، تو کیا بنے گا؟ ضربہ سے ضُرِبَ،
شریبہ سے شریبا، سمع سے سمع، ذبح سے ذبیحا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو دیا ہے نا یہ وَيُضَمُّ كُلُّ مُتَحَرِّكٍ قَبْلَهُ، اور اس سے پہلے یعنی لاسٹ سے پہلے والے حرف سے پہلے، جیسے لاسٹ والا حرف یہاں پر سب جگہ جیسے با ہے، عین ہے، ہا ہے، تو لاسٹ سے پہلے والا جو حرف ہے سیکنڈ لاسٹ ہے اس کو زیر دیں گے، اور سیکنڈ لاسٹ سے پہلے جتنے بھی حرف ہیں سب کو ہم پیش دیں گے. جیسے یہاں پر تو ثلاثی ہے، اب جہاں پر رباعی ہو، خماسی ہو، جیسے اقترب ہے تو اقترب سے اقتو ریبا، تو دیکھیے اق حمزہ کو بھی پیش دیا گیا، اقتو اور تا کو بھی پیش دیا گیا، پھر سیکنڈ لاسٹ میں ریبا، تو با سے پہلے رہا ہے اقتو ریبا. ٹھیک ہے. تو ضرب سے ضریبا، سمع سے سمع، ذبح سے ذبیحا، بنا سے بنیا یعنی بنایا گیا، ولد یریدو کے معنی پیدا کرنا جننا، تو ولیدا یولدو، ولیدا یولدو. اسی طرح وجد سے وجیدا یوجدو، شریبہ سے شریبا یشربو، غسل سے غسیلا غسل دیا جانا، اخذ سے اخیذا، اخذا کے معنی لینا پکڑنا، اخیذا کے معنی لیا جانا یا پکڑا جانا، حفیظ یحفظ سے حفیظ یحفظ کے معنی یاد کیا جانا، سأل یسأل کے معنی پوچھنا، اور سئل یسأل کے معنی پوچھا جانا، قرأ یقرأ اس کے معنی پڑھنا، اور قرئ یقرأ کے معنی پڑھا جانا. اب دیکھیے آگے ابنی الافعال الآتیۃ للمجہول، آنے والے افعال کو مجہول بنائیے. لاحظ اب یہاں پر اوپر ہم نے فعل ماضی کے بارے میں پڑھا تھا، یہاں پر فعل مضارع کو مجہول کس طرح بنایا جاتا ہے اس کا قاعدہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. لاحظ ان الفعل المضارع المبنی للمجہول یضم اولہ، کہ اس کے اول کو پیش دے دیا جاتا ہے، یعنی پہلے والا جو حرف ہوتا ہے، جیسے یہاں پر یشربو ہے، یفہمو ہے، یقطعو ہے، یکوی ہے، تو پہلے والے حرف کو پیش دے دیا جاتا ہے. وَيُفْتَحُ مَا قَبْلَ آخِرِهِ، اور آخر سے یعنی سیکنڈ لاسٹ والا جو حرف ہوتا ہے اس کو زبر دیا جاتا ہے. یہاں پر جیسے یکتبو سے یکتبو، تو دیکھیے پہلے والا حرف یہاں پر یا کے اوپر ضمہ ہے، اور اسی طرح سیکنڈ لاسٹ میں جو تا ہے، سیکنڈ لاسٹ میں با ہے اور سیکنڈ لاسٹ کیا ہے تا ہے، تو تا کے اوپر یہاں پر کیا ہے فتحہ ہے. تو قد یکتبو سے یکتبو. آپ میں سے کوئی پڑھے؟ نیچے یہاں پر دیے ہوئے ہیں المبنی للمعلوم، تو ہمیں اب المبنی للمجہول بنانا ہے. یہاں پر آپ میں سے کوئی بنائے؟ یشربو سے یشربو، اسی طرح یعبدو سے یعبدو. کوئی پڑھے آپ میں سے؟ یقطع سے یقطع، یسألو سے یسألو. ترجمہ بھی کرتے جائیں. جی ترجمہ بھی کرتے ہیں. یشربو کے معنی پیتا ہے، اور یشربو کے معنی پلایا جاتا ہے، یعبدو کے معنی عبادت کرتا ہے، یعبدو عبادت کی جاتی ہے. اس طرح آپ لوگ ترجمہ بھی کرتے ہیں. جی جانی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ترجمہ کریں، خود سے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. یبنی سے یہ یبنی ہے، یبنی سے جی یبنی. یکبیو سے یکبیو. یہ بنا یبنی سے بنیا یبنا، بنا یبنی کے معنی بنانا، بنیا یبنا کے معنی بنایا جانا. یکوی سے یکوی. نہیں، یبنی، یبنی سے بنے گا یبنا. یبنی کیا سے ہمیں کیا کرنا یبنا. ہے؟ یا کو پیش دینا ہے اور سیکنڈ لاسٹ کو زبر دینا، تو یہاں پر کھڑا زبر آ جائے گا. یبنی سے یبنا، بنیا یبنا. یکوی سے یکوی. یدعو سے یدعا. جی یدعو سے جی دعیا یدعا. یدعا سے یہ دعا کی جائے گی.
یفہمو سے یفہمو، ہم، یخلقو سے یخلقو، یشرح سے یشرح، یشرح صحیح ہے. یشرح، یأخذ سے یؤخذ، یوخذ صحیح ہے. ترجمہ کیجیے. یأخذ اخذ کیا جاتا ہے، نہیں، یاخذ کے معنی اخذ کرتا ہے یا پکڑتا ہے، حاصل کرتا ہے. یوخذ کے معنی اخذ کیا جاتا ہے. اخذ کیا جاتا ہے. جی یلد سے یولد، جی یلد جنتا ہے، یولد جنا جاتا ہے. ہم، یجد سے یجد سے یوجد، جی یوجد. یوجد. جی اس کا میننگ کیا ہے یجد؟ وجد یجد کے معنی حاصل کرنا، جیسے اپن بولتے ہیں نا وجد تو کا، میں نے آپ کو پایا فی السوق، مارکیٹ میں. تو وجد یجد سے وجد یوجد. یزن سے یوزن، جی اسی طرح یزینو، تو یزینو سے کیا آئے گا؟ یوزن، یوزنو. جی وزن یزینو کے معنی وزن کرنا، وزن یوزنو کے معنی وزن کیا جانا. جی وتأمل الأمثلة الآتية، آنے والی مثالوں پر غور کیجیے. ثم ابن الافعال في الجملة التي تليها للمجهول، پھر آنے والے جملے کا فعل مجہول بناؤ. تو آپ میں سے کوئی اور پڑھے؟ جیسے ایک مثال پڑھتا ہوں میں، یہاں پر تو مثال دی ہوئی ہے، صرف پڑھنا ہے آپ کو. فہم الطلاب الدرس، طلبہ نے سبق سمجھا. فہم الدرس سبق سمجھا گیا. اسی طرح آپ میں سے کوئی پڑھے؟ سید عمیر، سراج محمد، سید راج محمد. جی پڑھے. فہمت طلاب الدرس، بچوں نے سبق سمجھا. فہمت درسو، درس سبق سمجھا گیا. فتح باب بواب بواب البابا، دروازے کھولے گئے. فتح بابو، دروازہ کھولا گیا. سرق اللص الساعة، لصو مانے لسن کے معنی چور. چور. لسن جمع لصوص کے معنی چور. چور. وقت چور نے گھڑی چرائی، چور نے گھڑی چرائی. سرقت الساعة، گھڑی چرائی گئی. جی یفتح التجار الدکانین لانا، الدکاکین، دکان جمع، دکاکین کے معنی دکان کی جمع ہے. دکاکین لانا. دکانداروں نے، اب دکانداروں نے تجارت شروع کی. یفتح الدکاکین لانا، اب دکانیں کھولی گئی. آپ نے کیا ترجمہ کیا اس کا؟ یفتح التجار والدکاکین الان، پہلے فعل معروف کا ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ یفتح التجار الدکاکین لانا، تجارت اب دکانیں کھولی گئی. نہیں، یعنی تاجر اب دکانیں کھولیں گے. الان کا تاجر لفظ ہے تو اس لیے بولیں گے کھولیں گے. تو تاجر حضرات اب دکان کھولیں گے. تو تفتح تاجر حضرات اب الدکاکین دکان الان، کھولیں گے. اب دکانیں کھولی جائیں گی. پھر مجھول کا ترجمہ
اب دکانیں کھولی جائیں گی. جی اب باری ہے سید عمیر علی عبدان. بعد بناء الفعل للمجهول يحذف الفاعل ويحل المفعول به محله مرفوعا ويسمى نائب فاعل. یہ والا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ فعل مجہول بنانے کے بعد فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول ہی کو اس کے قائم مقام بنا دیا جاتا ہے, اور مفعول کیا ہوتا ہے, مرفوع ہوتا ہے, حالت رفع میں ہوتا ہے, وہاں پر پیش دیا جاتا ہے اور اس کو نائب فاعل کہا جاتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر سید عمیر آپ پڑھ سکتے ہیں. يشرح المدرس الدرس مرتين. جی استاد نے سبق 2 مرتبہ سمجھایا. نہیں, یہاں پر مضارع ہے نا, تو مضارع کا ترجمہ کیجیے. آپ نے استاد ماضی سبق کا ترجمہ کر دیا. جی استاد سبق کا ترجمہ 2 مرتبہ سمجھا رہے ہیں. جی يشرح الدرس مرتين. جی یشرح الدرس مرتين صحیح ہے. ما آگے صلب اليهود المسيح. ما صلب المسيح. طالب الدرس بصوت عال. يقرأ الدرس بصوت عال. يعبد الناس الأوثان في كثير من البلاد. يعبد الأوثان في كثير من البلاد. منع المدير الطلاب المتأخرين من الدخول. اس کا لاسٹ والے کا دوبارہ کرو تو ایک بار. اس کا ما صلب الیہود والمسیح. ما صلب المسيح. جی صلبہ کے معنی سولی دی جانا, پھانسی پر چڑھانا. ترجمہ کیجیے. ما صلب اليهود المسيح. یہودیوں نے مسیح کو پھانسی نہیں دی. ما صلب المسيح. يقرأ الطالب الدرس بصوت عال. يقرأ الدرس بصوت عال. يعبد الناس الأوثان في كثير من البلاد. وثن جمع وثان کے معنی بت. يعبد الأوثان في كثير من البلاد. ارے یہاں پہ توبدو کیوں نہیں آئے گا؟ جی توبدو صحیح ہے, صحیح بتایا آپ نے. توعبد آئے گا, صحیح بتایا آپ نے. توعبدو آئے گا. الاوثان مؤنث ہے, یہاں پر جمع مکسر ہے, اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے, اس لیے یہاں پر توعبدو آئے گا. تعبد الأوثان جزاک اللہ خیر. في البلاد. جی منع المدير الطلاب المتأخرين من الدخول. تھوڑا زور سے پڑھیں, آواز نہیں آ رہی. منع الطلاب المتأخرين من الدخول. وائس نہیں آ رہی ہے. جی منع الطلاب المتأخرین من الدخول, طلبہ کو لیٹ آنے سے یا لیٹ داخل ہونے سے منع کیا گیا. جی آگے بڑھیں سیدوں میں. ما يخلق الله مثلهم في البلاد. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرح لم یخلق اللہ مثلہم, اللہ تعالیٰ نے ان کی طرح فی البلاد شہر میں پیدا نہیں کیا. لم یخلق مثلہم فی البلاد, ان کی طرح شہر میں پیدا نہیں کیے گئے. لم يخلق مثلهم.
جی آگے. تبنی الحکومت مسجدا جمیلا فی حینا. جی ہمارے محلے میں حیون بولتے ہیں محلہ، فی حینا ہمارے محلے میں. حکومت ہمارے محلے میں ایک خوبصورت مسجد بنا رہی ہے. اب بنیا یبنا، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا، مسجد نائب فاعل بن جائے گی، تو مضارع کا صیغہ ہم مذکر لائیں گے. یبنا مسجد جمیل فی حینا، ہمارے محلے میں خوبصورت مسجد بنائی جا رہی ہے. بنیا یبنا، تو یبنا مسجد جمیل فی حینا. جی صب الرجل القهوة في الفناجين، فنجان جمع فناجین، پیالی یا پرش بھی بولتے ہیں ہم، پیالی بولتے ہیں، پرش بولتے ہیں. صب یا صب کو نے ڈالنا، تو آدمی نے پیالیوں میں قہوہ ڈالا. ما عرفت ہاں تو صب یہ کیا ہوگا، صبت القہوۃ، صبت مؤنث کا صیغہ ہوگا، واحد مؤنث. صبت القہوۃ فی الفناجین، قہوہ پیالیوں میں ڈالا گیا. عرف الطلاب اسمه ما عرف اسمه. جی ما عرف الطلاب اسمه، ما عرف اسمه، ما عرف اسمه، طلبہ نے اس کا نام معلوم کیا. ما عرف اسمه، اس کا نام معلوم نہیں ہوا. لا يجد الناس والسمك في السوق هذه الأيام، ان دنوں مارکیٹ میں، الناس لا يجد الناس لوگ ان دنوں مارکیٹ میں مچھلی نہیں حاصل کر رہے، نہیں حاصل کر پا رہے. تو لا يوجد السمك، لا يوجد السمك في السوق هذه الأيام، ان دنوں مارکیٹ میں مچھلی نہیں پائی جا رہی، یا ان دنوں مارکیٹ میں مچھلی نہیں مل رہی. سمجھ میں آ گئے؟ جی تأمل ما یلی، نیچے جو آ رہا ہے اس پر غور و فکر کیجیے. اسألک المدیر عن الغیاب، یہ کوشچن ورڈ ہے، ہمزہ استفہامیہ ہیں. اور سأل کہ میں نے پوچھا، اور کا یہ مخاطب کی ضمیر ہے. تو اسألک المدیر عن الغیاب، کیا معتمم نے آپ سے غیر حاضری کے بارے میں سوال کیا. اب اس کا اسألک ہمیں فعل مجہول بنانا ہے، تو کس طرح بنائیں گے، اسئلت، اسئلت عن الغیاب، کیا آپ سے غیر حاضری کے بارے میں پوچھا گیا. سئلت کہ میں نے آپ سے پوچھا گیا، سئلت مجھ سے پوچھا گیا، سئلتم تم سب سے پوچھا گیا. تو اسئلت عن الغیاب، کیا آپ سے غیر حاضری کے بارے میں پوچھا گیا. اذا كان المفعول به ضمیرا، جب مفعول به ضمیر ہو، تو اسألک، تو یہاں پر کا یہ مفعول به یہ کیا ہے، ضمیر ہے، ٹھیک ہے. تو اتی بضمیر الرفع لیحل محلہ، تو ضمیر رفع کو اسی کے قائم مقام بنا دیا جاتا ہے. جیسے کما یتزع من الجدولتین التالاتیتین، جیسے کہ نیچے آنے والے دونوں نقشوں میں آپ دیکھیں گے، اور ہم نے مثال میں بھی بنایا تھا. تو یہاں پر کا ہے، یہ ضمیر تھا، ضمیر تھی، تو اور یہاں پر یہ مفعول بھی تھی، تو اسی کو ہم نے اسئلت بنا دیا، ٹھیک ہے. اسألک کا کیا آپ سے پوچھا، اور اسئلت کیا آپ سے پوچھا گیا. جیسے یہاں پر مثال میں دیا ہوا ہے، جیسے
پہلی لائن میں فعل معروف ہے سألہ المدرس، استاد نے اس سے پوچھا، تو ہو یہ کیا ہے یہاں پر مفعول بہ ہے اور ضمیر ہے، تو سئلا اس سے پوچھا گیا، تو یہاں پر سئلا میں ہوا پوشیدہ ہے، ضمیر مستتر ہوا یہاں پر ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے۔ اسی طرح سألہم المدرس، استاد نے ان سب سے پوچھا، سئلو وہ سب پوچھے گئے، تو یہاں پر واو کیا ہے ضمیر ہے۔ اسی طرح سألہ الابو، ابو نے اس بچی سے پوچھا، تو سئلت اس بچی سے پوچھا گیا یا اس بچی کو پوچھا گیا۔ اسی طریقے سے نیچے کا پڑھنا، آپ میں سے کوئی پڑھے؟ پڑھیں کوئی بھی پڑھے آپ میں سے؟ آپ نے پڑھا سید راج محمد، شیخ عمران آپ پڑھ چکے؟ سید راج محمد یا میں ہی پڑھوں؟ جی جی تھوڑا کدھر زور سے سے پڑھنا پڑھیں، ہے؟ یہاں سے پڑھیے سألہن الابو، سئلنا، سألہن الابو، جی سئلنا، ان لڑکیوں سے ابو نے سوال کیا، سئلنا ان سب سے سوال کیا گیا۔ ان سب سے سوال کیا گیا۔ جی تو یہاں پر نون کیا ہے؟ نائب فاعل ہے، نون کی زمین یہاں پر نائب فاعل ہے۔ جی سألک المدرس، سألک المدرس، تمہارے استاد نے سوال کیے۔ جی سئلتا، اس میں تا نائب فاعل۔ سألکم الدرس، تمہارے سب کے سبق، تمہارے استاد سنے۔ جی سئلتم، تمہارے استاد سنے۔ دوبارہ سننا، سنا کا کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ سنا، سنے سنے۔ یہ سالہ کے معنی سوال کرنا ہے، کوشچن جی کرنا۔ جی سر، ہاں تمہارے، ہاں جی جی تمہارے استاد نے سوال کیا۔ جی سألک ابو، تمہارے ابو نے سوال کیا۔ سئلتی، تمہارے ابو نے سوال کیا۔ سألکن الابو، تمہارے سب ابو نے سوال کیا۔ سئلتن، تمہارے سب ابو نے سوال کیا۔ سألنی المدرس، سألنی سألنی من سألنی المدرس، استاد نے مجھ سے، یہ متکلم ہے یہاں پر، سألنی مجھ سے، استاد نے مجھ سے پوچھا، سئلت مجھ سے پوچھا گیا۔ مجھے پوچھا گیا۔ سألنا المدرس، ہم سب سے، استاد نے ہم سب سے پوچھا۔ سئلنا، استاد نے مجھ سے پوچھا، ایسے ہوگا نا؟ سألنا ہم سب سے پوچھا۔ جمع ہے نا، جمع۔ جی سألنا، سألہ ہے وہ پھر نہ ہے، جیسے ضربت سألنا، ضربنا۔ جی جی ہاں، جمع متکلم۔ جی مدرس نے ہم سب سے سوال کیا، استاذ نے۔ سئلنا، ہم سب سے سوال کیا گیا۔
جی جی اب دیکھیے یہاں پر یہ فعل ماضی تھا، نیچے فعل مضارع کا ہے. عامر آپ پڑھیں فعل مضارع والا. پہلی لائن فعل مضارع معروف ہے، دوسری لائن فعل مضارع مجہول ہے. میری آواز آ رہی ہے حضرت؟ ہیلو. جی پڑھیے. یس الہ المدرس، استاذ اس سے پوچھتا ہے. یس الو اس سے پوچھا جاتا ہے. جی تو یہاں پہ نائب فاعل ضمیر مستتر ہوا. یس الہم المدرس، استاد ان سب سے پوچھتا ہے. یس الونا ان سب سے پوچھا جاتا ہے. یس الہ الابو، ابو اس سے پوچھتا ہے. تس علی اس سے پوچھا جاتا ہے. یس الہن الابو، ابو نہیں ابو. ابو جی ابو ان سب سے پوچھتا ہے. یس النا ان سب سے پوچھا جاتا ہے. یس الکل مدرس، یس الکل مدرس استاذ استاد ہم سے استاد نے یس استاد الو کا آپ سے. استاد آپ سے پوچھتا ہے. تس الو آپ سے پوچھا جاتا ہے. یس الکم المدرس، استاد تم سب سے پوچھتا ہے. تس الونا تم سب سے پوچھا جاتا ہے. یس الکل ابو، ابو اس سے پوچھتا ہے. تس علینا اس سے پوچھا جاتا ہے. یس الکن الابو، یس الکن الابو ابو ان سب سے پوچھتا ہے. تس النا ان سب سے پوچھا جاتا ہے. یس الونل مدرس، استاذ مجھ سے پوچھتا ہے. اس الو مجھ سے پوچھا جاتا ہے. یس الونل مدرس، استاذ ہم سب سے پوچھتا ہے. نس الو ہم سب سے پوچھا جاتا ہے. جی عین نائب الفاعل فیما یاتی، آنے والے جملوں میں نائب فاعل کی تعیین کیجیے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. آپ میں سے کوئی بتائیں گے اس میں نائب فاعل کون سا لفظ ہے اس آیت میں؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ نائب فاعل ہے. بِأَيِّ موعودہ ذَنبٍ نائب تو فاعل. ضمن یہاں پر نائب فاعل ہے. تو موعودہ بولتے ہیں پیدا ہونے والی بچی. تو جیسے زمانہ جاہلیت میں زندہ بچی کو درگور کر دیا جاتا تھا نا، تو اس بارے میں آیت ہے. جب پیدا ہونے والی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ کس گناہ کی وجہ سے آپ کو قتل کیا جاتا تھا یا کیا گیا تھا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو لمن ان لوگوں کو، یقتلوا فی سبیل اللہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے گئے. اموات کے معنی ان کو مردہ. تو یہاں پر فعل نائب فاعل کیا ہے؟ ضمیر مستتر. ضمیر مستتر. لمن یقتل. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور
ان چیزوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کانو یعملون جو وہ کرتے تھے. وہ تسألون یہاں پر ضمیر مستتر نائب فاعل ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون اور نہیں پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتا تھا. وهم يسألون اور ان سے پوچھا جائے گا. یہاں پہ ضمیر مستتر ضمیر مستتر یسألو اور یسألون میں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت تو کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. تو یہاں پر سب میں ضمیر کیا ہے؟ نائب فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے. جیسے خلقت کی زمین ابل کی طرف لوٹ رہی ہے، رفعت کی زمین السماء کی طرف لوٹ رہی ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا اونٹ کو وہ کس طرح پیدا کیا گیا، آسمان کو کہ وہ کس طرح بلند و بالا کیا گیا، اور پہاڑوں کو کہ وہ کس طرح نصب کیا گیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کو کہ وہ کس طرح اس کو بچھایا گیا. تو یہ یہاں پر سب کے سب کیا ہے؟ ضمیر نائب فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے ارض کی طرف، جبال کی طرف، سما کی طرف اور ابل کی طرف. ابن الافعال فی الجمل الآتیۃ للمجہول آنے والے جملوں میں فعل مجہول بنائیے. دیکھیے اوپر اسی ٹائپ کے جملے آئے تھے، یہ سألہ ہے، سئلہ ہے، اسی طرح اوپر گزر چکے ہیں تو یہ اس لیے آسان ہے. جیسے عما سألک المدیر، مدیر نے آپ سے کس بارے میں پوچھا. اب اس کا فعل مجہول آپ میں سے کوئی بنائے. اما سئلتا، اما سئلت آپ سے کس بارے میں پوچھا گیا. قتلہم المجرم بالمسدس، مسدس بولتے ہیں پستول کو. تو قتلہم المجرم، مجرم نے ان کو پستول سے قتل کیا. اب اس کا فعل مجہول کیسے بنے گا؟ قتلوا بالمسدس. جی ماشاء اللہ، قتلوا بالمسدس، ان کو پستول سے قتل کیا گیا. لا يسألهم احد عن سبب تأخرهم، لا يسألهم احد ان سے کسی نے نہیں پوچھا، عن سبب تأخرهم ان کی لیٹ آنے کی وجہ. آپ میں سے کوئی اور بھی بولیں، ان میں سے کسی لا سے. جی لا يسألون لا عن يسألون سبب عن سبب تأخرهم ان سے سوال نہیں کیا گیا. جی لما اخذكم المراقب الى المدیر، یعنی نگران تمہیں پرنسپل کے پاس کیوں لے گیا. تو یہاں پر کیا بنے گا؟ جی لما اخذ یا اخذ سے اخذ، لما اخذتم الى المدیر تمہیں مدیر کے پاس کیوں لے جایا گیا. لما اخذتم، سمجھ میں آیا آپ کو؟ اخذتم. ضربنا الرجل بالعصا، آدمی نے ہمیں لاٹھی سے مارا. ضربنا پہلے مجہول بنائیے، اس کا کیا بنے گا؟ ضربنا بالعصا. سرنی الخبر، خبر سے مجھے خوشی ہوئی یا خبر نے مجھے خوش کر دیا. ضربنا جی ضربنا الرجل، سرنا ضربنا. نہیں ہاں یہ ضربنا کا بنا رہے ہیں آپ؟ جی 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 بنائیے. ضربنا الرجل. نہیں ضربنا الرجل نہیں آئے گا، فاعل تو حذف ہی ہو جاتا ہے نا. ضربنا یعنی ضربنا میں پھر نون الف زبر نا، یہ نائب فاعل بن جائے گا. ضربنا ہم کو مارا گیا بالعصا لاٹھی سے.
جی سرنی الخبر، خبر نے مجھے خوش کر دیا. سریرنا سریرنا نہیں، سریرتو. سوری استخرج من الدرس الافعال المبنية للمجهول واذكر نائب فاعل كل واحد منها. آنے والے یعنی سبق سے فعل مجہول کو نکالیے اور نائب فاعل کو ذکر کیجیے. اسی طرح یہ فی ای عام ولدت، آپ کس سال پیدا ہوئے اس کی مشق کیجیے کہ ولدت فلا فلا، یعنی جیسے ولدت عام کذا للہجرہ یا للمیلاد، ایک تو ہجری ہوتا ہے جیسے آپ 1400 مثال کے طور پر 31 میں پیدا ہوئے، 1432 میں پیدا ہوئے، یا 1900 کیا بولتے ہیں 95 1996. تو 1995 1996 کیا ہے؟ للمیلاد ہے، عیسوی تاریخ ہے. اور ہجری تاریخ جیسے 1338 ہے، 1326 ہے. ابھی جیسے 1400 کیا چل رہا ہے ابھی آپ میں سے کوئی بتائیں گے؟ 1437 چل رہا ہے یا 38 چل رہا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائیں. 1447 چل رہا ہے ابھی. تو اس طریقے سے اس کی مشق کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی بھی علم لفظ ہوتا ہے، کسی شخص کا نام ہوتا ہے، اس پر الف لام آتا ہے، لیکن جب ہم حرف ندا عربی میں حرف ندا لگاتے ہیں اس کو پکارنے کے لیے، تو اس کے نام سے الف لام کو ہٹا دیا جاتا ہے. جیسے الحسن ہے، الحسین ہے، الزبیر ہے، الحارث ہے. تو ہم جب یا حرف ندا لگائیں گے تو ان سب سے الف لام ہٹ جائے گا. جیسے نادل علی ملاتیہ، آنے والے علم کو پکاریے تو یا حسین، یا زبیر، یا حارث، یا براء، یہاں سے سب کو الف لام کو ہٹا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے النسب. ہاں تو نسب جیسے کوئی بھی لفظ ہوتا ہے، جیسے الہند ہندوستان ہے، العراق و عراق ہے، اسی طرح حیدرآباد ہے، تو آخری میں یائے نسبتی لگا دیتے ہیں نسب بتانے کے لیے. جیسے میں حیدرآبادی، جیسے بولتے ہیں نا حیدرآباد سے حیدرآبادی، الہندو تو ہندی، العراق سے عراقی، العرب سے عربی، سودان سے سودانی. تو اپنی نسبت لگانے کے لیے یہاں پر یائے نسبتی لگاتے ہیں. الحاق یاء مشددۃ فی آخر الاسم لتدل علی نسبته، تاکہ اس کی نسبت کی طرف دلالت کریں، یائے مشدد لگا دی جاتی ہے. جیسے الہندو سے ہندی، العراق سے عراقی. منسوب الاسماء الاتیہ، آنے والے اسماء کی طرف نسبت کیجیے. تو السودان سے سودانی، اسی طرح یابانی. النحو سے نحوی، نبی سے نبوی، کویت سے کویتی، دینی تاریخی، اخا سے اخوی. استخرج من الدرس امثلة للنسب. اسی طرح سبق سے ہمیں یعنی بعض الفاظ استعمال ہوئے نسبت والے، تو وہ سبق سے ہم وہ بھی نکال سکتے ہیں. اگر نکالنا چاہیں آپ لوگ تو دیکھ سکتے ہیں سبق میں وہ الفاظ استعمال ہوئے. اخر جمع اخرى، اخر کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یا استعمال ہوگا جب بھی، تو وہ اخرى کی جمع ہے. وہی ممنوعۃ من الصرف، قال تعالی اخرى، یہ ممنوع من الصرف ہے. فمن كان منكم مريضا على اخر، یہ ممنوع من الصرف ہے، یعنی اس کے نیچے زیر نہیں آتا، علی تجری میں زبر آتا ہے. فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من ایام اخرى. دیکھیے حالانکہ اخری ہونا اوخر چاہیے، واحد ہے، جمع ہے یہ اخر یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے اخرى، اس کا واحد ہے اخرى. تأمل مالی، اوپر مثال آئی تھی ہماری یستطیع، تستطیع، استطیع، یعنی میں کر سکتا ہوں. تو یستطیع یہ فعل کے ساتھ، کسی بھی فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو دیکھیں یہاں پر یستطیع یہ جملوں میں استعمال ہوا ہے. من یستطیع ان یکتب الدرس علی السبورۃ بخط واضح، کہ بلیک بورڈ پر واضح خط میں، خوبصورت تحریر میں کون یہ سبق لکھ سکتا ہے. من یستطیع ان یکتب، کون لکھ سکتا ہے الدرس سبق کو.
علی السبورۃ بخط واضح کہ میں نے بلیک بورڈ پر واضح تحریر میں، خوبصورت تحریر میں. اتستطيع ان تسوق شاحنة یا زبیر، ساق یسوق کے معنی چلانا اور شاحنة کے معنی ٹرک. اے زبیر کیا تم ٹرک چلا سکتے ہو؟ هذه الرسالة بخط ردی، یہ خط، رسالہ بولتے ہیں خط کو، یہ خط ردی کے معنی خراب، خط کے معنی رائٹنگ، یہ خط خراب رائٹنگ میں ہے. لا استطيع ان اقرأها، میں اس کو نہیں پڑھ سکتا. اتستطيع ان تقرأها انت یا برا، اے برا، دیکھیں یہاں پر برا البرا تھا لیکن یا حرف ندا لگنے کی وجہ سے الف لام حذف ہو گیا. اے برا کیا تم اس کو پڑھ سکتے ہو؟ اتستطيعين ان تغسلي هذه الملابس اليوم یا لیلا، اے لیلا کیا آج تم ان کپڑوں کو دھو سکتی ہو؟ اتستطيعين، دیکھیے تغسلی ہے تو تستطيعين ہے، جیسا فعل ہوگا ویسے ہی یہ والا فعل بھی آئے گا. اتستطيعين ان تغسلي هذه الملابس، ملبس کی جمع ملابس، کیا تم آج یہ کپڑے دھو سکتی ہو؟ اسی طرح صلی یصلی، صلی، صلی فعل ماضی ہے، یصلی فعل مضارع ہے، اور صلی یہ فعل امر ہے. اصلیت الظہر یا حسین، اے حسین کیا تم نے ظہر کی نماز پڑھ لی؟ صلیت فی المسجد الحرام وفی المسجد النبوی الشریف، میں نے مسجد حرام و مسجد نبوی میں نماز پڑھی. واحب ان اصلی فی المسجد الاقصی باذن اللہ، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھوں اللہ کے حکم سے. صلی بنا یا شیخ، اے شیخ ہمیں نماز پڑھاؤ. صلی بنا ہمارے ساتھ، یا نماز پڑھو یا ہمیں نماز پڑھاؤ. لا تصلی الفرائض فی البیت، گھر میں فرائض ادا مت کرو، گھر میں فرائض مت پڑھو. لما اصلی العصر، میں عصر کی نماز کب پڑھوں گا؟ لما کے معنی کب. لما اصلی العصر، میں عصر کی نماز کب پڑھوں گا. جس طرح متا ہوتا ہے اسی طرح لما بھی ہوتا ہے. هذه الاسماء والشهور العربیہ، یہ عربی مہینوں کے نام ہیں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر. محرم سے شروع ہوتا ہے اسلامی مہینہ، محرم سے شروع ہوتا ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کوئی نہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ جی ذوالقعدہ کا، ذوالقعدہ چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے. اس کے بعد ذوالحجہ آئے گا. ذوالحجہ کے بعد پھر اسلامک نیا سال شروع ہوگا محرم. تأمل معلی، آنے والی مثال پر غور کیجیے. اما و اما، تو اما و اما ایک ہی جملے میں یہ دونوں الفاظ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں. ہم بولتے ہیں نا یا تو ایسا ہوگا یا ایسا ہوگا، یا تو یہ کھائیں گے یا وہ کھائیں گے. تو ہم جس طرح اردو میں بولتے ہیں نا اسی طرح عربی میں آتا ہے اما و اما. الاسم فی اللغة العربیہ اما مذکر و اما مؤنث. عربی زبان میں اس میں یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. جیسے یہ مثال ہے، یہ مثال دی ہوئی ہے کہ عربی زبان میں اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح اما تزورونی و اما ازورک، یا تو تم میری زیارت کرو گے یا تو تم مجھ سے ملاقات کرو گے یا میں آپ سے ملاقات کروں گا. ابراہیم اما مریض و اما مسافر، ابراہیم یا تو بیمار ہے یا سفر پر ہے. ادخل اما فی ثلاث جمل من انشائک، تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اما کی ہمیں پریکٹس کرنا ہے 3 جملے بنا کر. آپ لوگ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. الحرب مؤنثۃ تقول الحرب العالمیۃ الاولى. الحرب یہ مذکر ہے لیکن اس کو عربی زبان میں مؤنث سمجھا جاتا ہے، مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ استعمال ہوتا ہے الحرب العالمیۃ الاولى، پہلی عالمی جنگ، پہلی ورلڈ وار. اسی طرح الثانیۃ الحرب الاہلیۃ، دوسری مثال الحرب خانہ جنگی، خانہ جنگی. الحرب کے معنی جنگ، الاہلیۃ کے معنی یعنی گھر بولتے ہیں، خاندان کو بولتے ہیں. الحرب الاہلیۃ کے معنی خانہ جنگی، باہمی جنگ. حیاتی مضارع علی الافعال الآتیہ، آنے والے افعال کا مضارع استعمال کیجیے. یہ تمام کی تمام فعل ماضی ہمارے سبق میں استعمال ہو چکے. ہوا، ہوا یحوی کے معنی شامل کرنا، ہم نے پڑھا تھا نا یحوی، یہ سبق مشتمل ہے چند چیزوں پر. قبض یقبض کے معنی قبضہ کرنا. سرق یسرق کے معنی چرانا. منع یمنع منع کرنا. لدغ یلدغ
کے معنی ڈسنا، نصب ینصب کے معنی گڑھانا، قائم کرنا، اور صلب یسلب کے معنی سولی پر چڑھانا. اس طرح سر یسر سرورا کے معنی خوشی ہونا، خوشی ہونا. ہادی جمال الاسماء، یہ انشاءاللہ میں بھیج دوں گا آپ لوگوں کو. یہ اور نئے الفاظ. ہادی جمال الاسماء الاتیہ، آنے والے اسماء کی جمع لائیے. حرب جمع، یہاں پر آیا حروب. حروب. وثن جمع اوثان کے معنی بت. حذاء جمع احذیۃ کے معنی جوتے. دین جمع ادیان دین. حجر جحر جمع جحور کے معنی بل. ذنب جمع ذنوب، بولتے ہیں نا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، تو ذنوب کے معنی گناہ. شاحنۃ جمع شاحنات کے معنی ٹرک. ملبس جمع ملابس. قاعدۃ کی جمع قواعد. جاسوس کی جمع جواسیس. لص جمع لصوص. حدیث کی جمع احادیث. جی ایک پیج اور باقی ہے، پڑھنا ہے آگے. ایک پیج باقی ہے، میں پڑھا دیتا ہوں، انشاءاللہ ہو جائے گا جلدی. فی 300، تو یہ 300 لفظ 100 مجرور بالاضافہ، تو 100 یہ کیا ہے؟ اضافت کی وجہ سے مجرور ہے. سلاسو یہ مضاف ہے، اور 100 مضاف الیہ اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. اما ثلاث فیعرب، اما ثلاث فیعرب، بہرحال ثلاث کے لفظ کو اعراب دیا جائے گا، یعنی حسب عوامل، اس کا عامل جیسا ہوگا ویسے اس کو اعراب دیا جائے گا. جیسے عندی 300 ریال، تو عندی 300 میرے پاس 300 ریال ہیں. ہنا 300 مرفوع لأنه مبتدا، یہاں پر 300 کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہاں پر مبتدا استعمال ہوا ہے. اسی طرح اريد 300 ریال، مجھے 300 ریال چاہیے، تو ہنا 3 یہاں پر 3 کیا ہے؟ منصوب ہے. کیوں؟ لأنه مفعول به، کیونکہ یہاں پر یہ مفعول به بن رہا ہے. اسی طرح اشتریت هذه الساعة ب300 ریال، ہنا 3، یہاں پر 3 زیر کے ساتھ کسرے کے ساتھ استعمال ہوا ہے. کیوں؟ با حرف جر کی وجہ سے. میں نے اس گھڑی کو 300 ریال میں خریدا، تو ب3 با حرف جر ہے، اس لیے 3 یہ یہاں پر کسرہ حالت جری میں استعمال ہوا ہے. مجرور بالیاء. ومثل 300 اخواتها، تو اسی طرح 300 کی طرح 400 ہیں، 500 ہیں، 600 ہیں، الی 900 یعنی 900، 9 تک، 3 سے لے کے 9 تک یہی قاعدہ استعمال ہوگا. اقرأ الاعداد فيما يلي قراءة صحيحة، کہ آنے والے اعداد کو صاف صاف پڑھیے. جیسے یہاں پر ہے فی هذا الكتاب 500 صفحة، اس کتاب میں کتنے صفحے ہیں؟ 500 صفحے ہیں. قرأت منها 400، قرأت منها 400 صفحة، 400، قرأت منها میں نے پڑھا اس سے 400. 4 کیوں آئے گا یہاں پر؟ کیونکہ مفعول بھی بن رہا ہے. قرأت فعل فاعل، 400 مفعول ہے، میں نے اس سے 400 صفحوں کو پڑھا. ثمن التذکرة، ثمن التذکرة $900، 900 کہ ٹکٹ کی قیمت $900 ہے. 900 یہاں پر 900 کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے، اور خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. یہاں پر اس لیے 90 ان کے اوپر پیش آیا ہے. اشتریت هذا السوار ب700، تو ب7، یہاں پر 7 ان کے نیچے زیر کیوں آیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائیں گے؟ جی حرف جر کی وجہ سے، با حرف جر ہے نا یہاں پر، اس وجہ سے. ب700 جنیہ، جنیہ بولتے ہیں پاؤنڈ کو، اور سوار کے معنی کڑا، تو میں نے اس کڑے کو ب700 700 پاؤنڈ میں خریدا. یدرس فی هذه الکلیۃ، یدرس فی هذه الکلیۃ 600 طالب، تو 600 کیوں آیا یہاں پر؟ کیونکہ فاعل ہے یدرس کا. درس یدرس کے معنی اس کالج میں 600 طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، 600 طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو 600 فاعل ہے، اس وجہ سے یہاں پر مرفوع ہے. جئت الى المدینۃ المنورۃ،
میں مدینہ منورہ آیا عام 400 آپ اس کو کوئی بتائیں گے یہاں پر اربعی کیوں پڑھا میں نے؟ محمد عامر اربعی یہاں پر حالت جر میں کیوں ہے؟ جی سید عمر آپ بتائیں. اضافت کی وجہ سے مضاف الیہ ہے نا، عام مضاف اور 400 مضاف الیہ. اوپر ابھی ہم نے پڑھا اضافت کی وجہ سے بھی اس کو جر دیا جاتا ہے، جیسے پڑھا نا 300 مجرور بالاضافہ، تو یہاں پر اضافت کی وجہ سے کیا ہے زیر آیا ہے. تو جیت المدینہ المنورہ عام 400 والف للہجرہ میں 1400 میں سن ہجری 1400 میں مدینہ منورہ آیا. 400 400 والفن 1400 ہجری میں آیا. الیہودیہ الیہود یہ اسم جنس جمعی واسم الجنس الجمعی هو الذي يفرق بينه وبين واحده بالياء او التاء. تو الیہود یہ اس طرح مطلب جو بھی الفاظ جو نسبت کو ظاہر کرتے ہیں وہ جمع کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے یہود ہے، روم ہے، ترک ہے، انگلیز ہے. تو یہ تمام کے تمام کیا ہے جنس کو واضح کرتے ہیں. اسی طرح سمکن ہے، شجرن ہے، تفاحن ہے. تو ان میں اگر ہمیں ان کا واحد لفظ لانا ہے، ان کو ایک معنی میں استعمال کرنا ہے، تو کبھی تا لگاتے ہیں کبھی یا لگاتے ہیں، لاسٹ میں کبھی یا لگاتے ہیں کبھی تا لگا دیتے ہیں. جیسے یا کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، امثلۃ الافراد بالیاء. جیسے یہود ہے تو یہود سے تمام یہودی مراد ہے، لیکن اگر ہمیں ایک ہی یہودی مراد لینا ہے تو آخر میں یا نسبتی یا لگا دیں گے، ہم یا لگا دیں گے اور یا سے ہم فرق کریں گے واحد اور جمع کے درمیان. تو یہود ان سے یہودی، عرب ان سے عربی، روم ان سے رومی، اور ترک ان سے ترکی، انکلیز ان سے انکلیزی. اسی طرح تا کی مثالیں نیچے موجود ہیں. وامثلۃ الافراد بالتاء سمکن سے سمکتن، شجرن سے شجرتن، تفاحن سے تفاحتن، عنبن سے عنبتن، موزن سے موزتن، حبن سے حبتن. ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں کچھ تو ابھی میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، ہاں یہ لکھ سکتے ہیں 23ویں نمبر کی مشق. ادخل کل کلمۃ مما یاتی فی جملۃ مفیدۃ، کہ یہاں پر جو یہ فعل ماضی کے الفاظ استعمال ہوئے صلی، سرق، منع، سر، الحرب، معظم، ابن کذا وکذا سنتن، تو ان الفاظ کو آپ جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں، شوق ہے لکھنے کا تو. ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ اس سبق کی ریکارڈنگ ہے، آپ لوگوں کو شیئر کر دی جائے گی اس کی ریکارڈنگ، اور کل انشاءاللہ ہم الدرس الرابع چوتھا سبق پڑھیں گے. آپ لوگ بھی ایک بار سبق دیکھ کر آئیں، سبق دیکھ کر آئیں گے تو آپ کو مطلب لگے گا کہ اس میں یہ چیز معلوم ہوئی کہ کون سے نئے الفاظ ہیں، کون سے پرانے الفاظ ہیں. تو نئے الفاظ کی آپ نشاندہی کریں گے تو جب میں پڑھوں گا تو آپ کو یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.